دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ اپنے سلسلے میں ہم آپ کی موصول ہونے والی فون کالز، آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیوں کے حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ مدنی پھولوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں ہم استخارے بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی والدہ کا نام سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی والدہ کا نام ہے بنت آمنہ سعید۔ فرما رہی ہیں میں شوگر کی مریض ہوں اور شوگر کافی زیادہ رہتی ہے، اللہ اکبر، 600 سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے ان کی شوگر۔ تو ان کا روحانی علاج، شوگر کا ایسا روحانی علاج شاید فرما دیجئے کہ جس سے ان کی شوگر لیول میں رہے، شوگر کے مرض سے ان کو افاقہ حاصل ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد ایک عیسائی بہن یہ فرما رہی ہیں کہ جب زلزلہ آیا تھا مجھے جب سے خواب نظر آتے ہیں مجھے کچھ ہو جائے گا، تو طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، اس کا بھی کوئی روحانی علاج شاید فرما دیجیے انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اسلامی بہن کو شوگر کے مرض سے شفا عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 244 پر شوگر سے متعلق روحانی علاج موجود ہے، آپ اس کتاب کے ذریعے بھی اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ آیت مبارکہ روزانہ صبح و شام 3 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ چاہے گا تو شفا حاصل ہوگی۔ تو اسلامی بہن نے اپنے خواب کے متعلق پوچھا ہے، اللہ عز و جل انہیں بھی ڈراؤنے خواب سے نجات عطا فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ روزانہ سونے سے قبل 21 مرتبہ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس اللہ عز و جل کے اسم کی برکت سے آپ کو ڈراؤنے خواب نظر آنا بند ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو وسوسے آتے ہیں نا، تو وسوسوں کے حوالے سے آپ اس روحانی علاج پہ عمل کر سکتی ہیں کہ جب بھی آپ کو وسوسے آئیں تو اسی وقت 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطانی وسوسوں سے نجات حاصل ہوگی۔ اپنے گھر کے محرم کے ذریعے تعویذات اطاریہ کے بستے پر رابطہ کیجئے اور وہاں سے اس حوالے سے تعویذات بھی حاصل کر لیجئے۔ ہو سکے تو وہاں سے ایک مخصوص کاٹ کا عمل ہوتا ہے، یہ کاٹ کا عمل جو ہوتا ہے نا، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور بہت ہی مفید ہے، تو یہ کاٹ کا عمل بھی آپ کروا سکتے ہیں تعویذات اطاریہ کے بستے سے۔ اور اگر تعویذات اطاریہ کے بستے تک رسائی نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ ہماری دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے نا، اس ویب سائٹ پہ اس کے ہوم پیج پہ جا کے روحانی علاج کا جو آپشن ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد کاٹ کا عمل وہاں سے بھی کرا سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل آپ کو ان امراض سے شفا عطا فرمائے۔ آئیے وہ اسلامی بہنیں جنہوں نے استخارے کروائے تھے ان کے استخارے کے جوابات ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ایک عیسائی بہن جنہوں نے اپنی بیٹی کا نام نور العین بتایا ہے، ان کے رشتے کے حوالے سے قدرتی رکاوٹوں کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ ان کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، ان کی بیٹی کو چاہیے کہ یہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، 90 دن تک یہ عمل جاری رکھیں۔ اور وہ دن جن میں قرآن پاک پڑھنے کی ممانعت ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، ان دنوں میں یہ عمل اس طرح کریں کہ قل هو اللہ احد، اس کا قل ہٹا دیں، یعنی صرف هو اللہ احد سے یہ پڑھیں، اور نیت اس میں تلاوت کی ہرگز نہ ہو، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی، حمد کی، ثنا کی نیت سے اس کو پڑھیں۔ اچھا، پھر ایک عیسائی بہن نے اپنے بیٹے طاہر کے حوالے سے استخارہ کروایا۔ ان کے ساتھ کوئی جادو جنات کے معاملات کا اشارہ تو نہیں آ رہا۔ ان کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں کہ جن عیسائی بہنیں کال کی، انہیں چاہیے جب بھی آپ کا بیٹا سو رہا ہو تو ان کی پیشانی پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف منہ کر کے یا شہید 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل بیٹا آپ کا فرما بردار اور نیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس سلسلے میں وہ آسمان کو دیکھنا ضروری ہے؟ اصل میں ایسا ہے نا کہ آسمان کی طرف منہ کرنا ہے، آسمان نظر آنا اس میں شرط نہیں، اوپر دیکھیں گے چھت ہی ہوگی، جی جی جی، ٹھیک ہے، وہ چھت اور آپ کے اور آسمان کے بیچ میں چھت جو ہے تو وہ ایک رکاوٹ ہوگی، تو بہرحال چھت کی طرف منہ کر کے آپ یہ عمل کر سکتی۔ اچھا، عیسائی بہن نے اپنے منصوب کے حوالے سے بتایا، اپنے بچوں کے والد کے حوالے سے، اشرف علی بھائی، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، ان کو چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کا ورد کریں۔ اسلامی بہن نے اپنے گھر کا مسئلہ بتایا، روبینہ نام بتایا انہوں نے، گھر میں لڑائی جھگڑے وغیرہ کے معاملات، تو کوئی آپ کے گھر میں جادو جنات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، آپ کو چاہیے کہ بروز جمعہ کی نماز ادا کر لینے کے بعد یا ودودو یا ودودو یا ودودو یہ 1001 مرتبہ پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کر دیں، اور یہی نمک جو ہے تو اپنے گھر کے کھانوں میں اور استعمال میں لائیے، اور جو انشاءاللہ عز و جل اس نمک کو استعمال کریں گے امن کی فضا قائم ہو جائے گی۔ پھر عیسائی بہن نے اپنی والدہ کے حوالے سے بتایا، شہناز اختر، ان کے ساتھ بھی بیماری کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو کا ورد کرتی رہیں، تو ان کے جو مہروں اور جو پٹھوں کے مسائل ہیں، ان میں درد ہے، تکلیف ہے، اس سے ان کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے کا نام ہے عبد الباسط، اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، اس کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ ایک تو جسمانی علاج ہو جائے، دوسرا یہ پتہ چل جائے کہ کوئی بندش یا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ جی بالکل، انشاءاللہ عز و جل دیکھ لیتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے۔ میں محمد خالد بول رہا ہوں مکہ مکرمہ سے۔ میرے نیچے والے 2 دانتوں کو درد رہتا ہے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ دانتوں میں درد کا آپ کو روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل پیش کرتے ہیں، اسے آپ نوٹ کر لیجئے، اس کے مطابق عمل کیجئے۔ مزید کال چلائیے۔ غلام مصطفی عرض کر رہا ہوں گجرات سے، بلڈ پریشر کا روحانی علاج عطا فرمائے۔ بالکل، آپ کو بلڈ پریشر کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ میرا نام ہے نبیل، میری والدہ کا نام ہے ناز۔ مسئلہ ہے کہ گھر میں بہت پریشانی ہے، بیماری ہے، بس ابو کو فالج ہو گیا، بلڈ پریشر کا مسئلہ سب کو۔ نبیل بھائی، گھر میں پریشانیاں، بیماریاں، والد صاحب کو فالج، اللہ تعالیٰ آپ کے جملہ مشکلات آسان فرمائے۔
ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، آپ کو ان تمام مسائل کا روحانی علاج ہم پیش کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ محمد رؤف، والدہ کا نام شمیم بی بی، استخارہ کروانا ہے، قرض سے نجات نہیں مل رہی، قرض نہیں اتر رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بار قرض سے خلاصی عطا فرمائے۔ رؤف بھائی آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو پیش کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محبوب احمد ہے اور میری والدہ کا نام حنیفہ بی بی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار میرا جنس پر ہے اور بہت لو ہو گیا، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے معاشی مسائل حل فرمائے۔ محبوب بھائی آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں، جن عیسائی بہنوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کا استخارے کیے جا رہے ہیں۔ اس دوران آپ درود پاک پڑھتے رہیے۔ جن عیسائی بہنوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے مکہ مکرمہ سے، ان کی کال تھی دانتوں میں درد، غلام مصطفیٰ بھائی بی پی کا پرابلم، پھر نبیل بھائی گھر میں پریشانیاں، بیماریاں، والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے، باقی ان کے آپ روحانی علاج تجویز فرمائیے۔ باقی جن عیسائی بہنوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الباسط بھائی نے بے اولادی کے حوالے سے روحانی علاج معلوم کیا۔ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ قرآن کریم میں وارد یہ دعا ابراہیمی 3 بار پڑھیے۔ یہ دعا میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 102 اور 3 پر موجود ہے، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر عمل کیجئے، اللہ عز و جل آپ کو نیک اولاد نصیب فرمائے۔ محمد خالد بھائی آپ نے اپنے دانت کے درد کے حوالے سے روحانی علاج معلوم کیا۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 30 پر موجود روحانی علاج دانت کے درد کا اکسیر عمل۔ اگر دانت میں سخت درد ہو تو باوضو سورۃ قریش 21 بار پڑھ کر نمک پر دم کیجیے اور وہ نمک درد والے دانت پر ملیے اور دانتوں کے درمیان رکھیے۔ دن میں 2-3 بار یہ عمل کریے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو جائے گا۔ محمد نبیل بھائی نے پوچھا ان کے گھر میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل آپ کے گھر کی تمام بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگدستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی۔ آئیے ہمارے وہ ناظرین اسلامی بھائی جنہوں نے استخارے کروائے، ان کے استخارے کر لیے گئے ہیں، ان کے جوابات سماعت فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے پہلے عبد الباسط بھائی کا استخارہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی جلد آپ کو صاحب اولاد فرمائے۔ آپ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات، جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ تو نہیں آ رہا۔ اس کا روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کو آپ سماعت فرما لیجئے۔ آسان سا ایک روحانی علاج ہے، وہ آپ اور آپ کی زوجہ جو ہیں وہ یہ کریں، وہ یہ کہ یا اولو 41 بار روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ رؤف بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بار قرض سے خلاصی عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ قدرتی طور پر آزمائش کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے۔ بار قرض سے خلاصی کے لیے ایک روحانی علاج جو میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو بغور سماعت فرما لیے۔ قرض اتارنے کا وظیفہ، اس عنوان سے یہ روحانی علاج اس میں لکھا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ صبح و شام 100 مرتبہ آپ یہ دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک یا پڑھنے کا معمول بنائیں۔ صبح شام 100 مرتبہ اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل بار قرض سے خلاصی حاصل ہوگی کہ میرے مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس عمل کے متعلق فرمایا کہ اگر تم جبل سیر ایک پہاڑ کا نام ہے، جتنا دین یعنی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ تم یوں کہا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو آپ بھی عمل کیجئے۔ محبوب بھائی آپ کے کاروبار پر، آپ کی دکان پر کسی قسم کے کوئی بندش، عملیات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ تو نہیں آ رہا، آپ کو بقدر کفایت حلال رزق حاصل ہو، روزی میں آپ کو برکت ہو اور بقدر کفایت آپ کو روزی ملے، اس کے لیے آپ کو ایک روحانی علاج عرض کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان آپ 550 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو کاروباری پریشانیاں ہیں،
روزگار کے حوالے سے مسائل ہیں یہ دور ہو جائیں گے۔ جن جن عیسائی بھائیوں کا استخارہ ہوا یہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کے مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاوید اقبال، والدہ کا نام ہے آپ کا خاص۔ مسئلہ یہ کہ میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کاروبار کے اندر پیسے پھنس جاتے ہیں اور میں اس کو ناکامی ہوتی ہے، مطلب وہ اچھا نہیں ہوتا۔ ابھی بھی میں نے دودھ کی ڈیری میں کام شروع کیا تھا لیکن اس کے اندر بھی جو تقریباً 3-3.5 لاکھ روپے پھنس گئے۔ اب وہاں سے پیسے بھی آنا مسئلہ ہو رہا ہے اور کاروبار ہی یہ سب بھی چل رہا نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، استخارہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ عرض یہ ہے کہ میری والدہ اکثر بیمار رہتی ہیں اور میری والدہ کا نام ہے نصرت بی بی اور میری والدہ کی والدہ کا نام ہے سردارہ بی بی، ان کا استخارہ کر کے بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے، مزید کال چلائیے۔ ہمارے گھر میں اکثر جھگڑا رہتا ہے، کاروباری بندش ہے، تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتا دیجیے۔ جھگڑا، کاروباری بندش، ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج ہم پیش کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد ضمیر ہے، والدہ کا نام انور جان ہے۔ میں اکثر پریشان رہتا ہوں، بس عجیب سا لگتا ہے، کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی۔ میں اپنا استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ جی ضمیر بھائی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد امیر اور والدہ کا نام نسیم اختر۔ میرے کام کا پرابلم چلتی ہے، کام نہیں میرے سے، اور کوئی بھی کام کرتا ہوں اس کے اندر دشواری آتی ہے۔ ٹھیک ہے تنویر بھائی، کام نہیں ملتا، جو کام کرتے ہیں اس میں دشواری ملتی ہے، آپ کو بھی روحانی علاج پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جو روحانی علاج آپ کو بتایا جائے آپ اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ اور ایک اور عیسائی بھائی نے فرمایا گھر میں جھگڑا، کاروباری بندش اور جو معاملات ہیں تو ان کو بھی روحانی علاج آپ ارشاد فرما دیجئے۔ باقی جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، اس دوران آپ کے استخارے بھی کیے جا رہے ہیں۔ درود پاک پڑھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ۔ گھریلو جھگڑے اور ناچاکیوں کے یہاں ختم کرنے کے لیے اس روحانی علاج پر عمل کیجیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کی گھریلو ناچاکیاں دور فرما کے آپ کے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 8 پر موجود یہ روحانی علاج، اس پر عمل کیجیے۔ اگر پانی پر 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مخالف یعنی دشمن کو پلا دیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ مخالفت چھوڑ دے گا اور محبت کرنے لگے گا، اور اگر موافق یعنی دوست کو پلا دیں تو محبت بڑھ جائے گی۔ تو اس روحانی علاج پر عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی آپس کی ناچاکیاں دور ہوں گی۔ اور گھر میں جو رزق میں تنگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے چاہیے کہ ایک سادہ کاغذ لے لیجئے اور اس کے اوپر آیت الکرسی جو ہے اس کو تحریر کر لیجئے صاف نا، اور تحریر کرنے کے بعد اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کر اپنے گھر میں اونچی جگہ پر اس کو لٹکا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے گھر کی جو رزق میں تنگی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، وہ ختم ہوگی اور کاروبار میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تنویر بھائی نے روحانی علاج معلوم کیا تھا، ان کو چاہیے تنویر بھائی اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ کی جو بھی پریشانی اللہ عز و جل دور فرمائے اور کام میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرمائے۔ روزانہ 100 مرتبہ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو یہ 100 مرتبہ پڑھیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے کام جو نامکمل ہوتے ہیں، مکمل ہو نہیں پاتے، رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ رکاوٹیں دور ہوں گی اور کام آپ کے وہ مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جاوید اقبال بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی بندش، کوئی عملیات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ تو نہیں آ رہا، وقتی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کریں۔ استغفر اللہ یہ بھی استغفار ہے، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ یہ بھی استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ بھی استغفار ہے۔ کئی صیغے استغفار کے ہیں، تو استغفار کو آپ اپنا معمول بنا لیجئے۔ صبح و شام کم از کم 70 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جن کاموں میں آپ کو کامیابی نہیں ہو رہی، نقصان ہو رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اچھا ضمیر بھائی آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانی دور فرمائے۔ آپ کی طبیعت میں آپ نے فرمایا جیسے
اچاٹپن اور دل نہیں لگنا اور ایک گھبراہٹ سی کیفیت رہتی ہے آپ کو، تو آپ کو اس حوالے سے میں روحانی علاج عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو بھی نظر وغیرہ کے معاملات ہیں اس سے آپ کو خلاصی حاصل ہوگی۔ عمل یہ ہے کہ آپ یہ دعا، یہ عمل آپ کرتے رہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف، 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس۔ اس میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے قبل ہر بار پوری بسم اللہ شریف بھی پڑھنی ہے، اور اس عمل کے اول اور آخر 1 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک عمل کر کے آپ 3 عدد سرخ مرچوں پر دم کر دیجئے، پھر ان مرچوں کو اپنے سر کے گرد 21 مرتبہ گھما کر اسے چولہے پہ ڈال دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر دور ہو جائے گا۔ یہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 44 سے آپ کو روحانی علاج بتایا گیا ہے۔ ہمارے جن عیسائی بھائیوں نے استخارے کروائے، یہ بات یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کے مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام ہے سیدہ بی بی رضیہ جان، ان کے سر پہ بوجھ سا آ جاتا ہے، ان کے کندھوں پہ آ جاتا ہے اور دل میں درد ہوتا ہے، استخارہ کرانا ہے۔ سعیدہ بی بی بنت رضیہ جان، انشاءاللہ عز و جل ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ سعیدہ بی بی بنت رضیہ، ان کے حوالے سے انہوں نے بتایا ان کو سر پہ کندھوں پہ بوجھ سا محسوس ہوتا ہے اور طبیعت بھاری رہتی ہے، بوجھل رہتی ہے، تو اس حوالے سے میں استخارہ کر رہا ہوں، آپ کو روحانی علاج شاہ فرما دیجیے۔ میں انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان کی جو پریشانی ہے، سر پہ بوجھ رہتا ہے، دل میں درد بھی رہتا ہے، اور یہ طرح طرح کے جو انہیں امراض ہیں، اللہ عز و جل ان تمام امراض سے انہیں شفا عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ یہ اس روحانی علاج پر عمل کریں۔ 1 گلاس پانی لے لیں اور اس پر یہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کیجیے اور اس پانی کو پی لیجیے، انشاءاللہ عز و جل یہ جو کندھوں پر بھاری پن ہے، دل میں درد وغیرہ ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل آپ کو ان امراض سے شفا عطا فرمائے۔ آئیے آپ کے استخارے کا جواب سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن خاتون کا استخارہ کروایا گیا، ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی اثرات، کوئی جنات، کوئی جادو عملیات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ تو نہیں آ رہا، اور روحانی علاج اس کے حوالے سے آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا